السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں ایک تہذیب یہ ہے کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے سامنے اچھے اچھے کھانے پیش کرتے ہیں۔ بر وقت چائے کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کے سونے کے لیے اچھے طرح کے گدے لگائے جاتے ہیں، سفید اور عمدہ چادریں بچھائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ سارا سب کچھ کر چکنے کے بعد جب مہمان گھر جانے لگتے ہیں تو ہم نیاز مندانہ چہرہ بنا کر ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، آپ کی جس طرح خاطر ہونی چاہیے تھی ہم اس طرح کر نہ سکے۔ ہم بہت معذرت خواہ ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں کہ آپ کے حق میں ہم نے کوتاہی کر دی۔ میں جب یہ سوچنے لگا تو مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا۔ میرے ذہن میں بہت عرصے سے ایک سوال گھوم رہا تھا کہ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اذکار ہیں، ان میں سے ایک ذکر استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اگر چاہے تو پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں سوچتا تھا کہ نماز تو ایک بذات خود عبادت ہے، نماز پڑھ کر تو ہم نیکیاں کماتے ہیں، پھر اس کے بعد استغفار کیوں؟ استغفار تو اس وقت کی جاتی ہے جب ہم سے گناہ کا سرزد ہو جائے۔ یہاں تو ہم نماز پڑھ کے نیکیاں جمع کر رہے ہیں، پھر نیکی کرنے کے بعد استغفار کیوں؟ پھر جب میں نے مہمان والی اس صورتحال پر غور کیا تو مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ جب ہم مہمان کو اچھی طرح خاطر و مدارات کے بعد کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کی حق میں ہم نے کوتاہی کر دی، آپ کا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح حق ادا نہ کر سکے، تو ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے، جو نماز اس کی شائن شان میں ہونی چاہیے تھی، جس طرح نماز پڑھنا چاہیے تھا، کیا ہم اس طرح نماز پڑھ سکے یا نہیں؟ جس کیفیات کے ساتھ ہمیں نماز میں کھڑے ہونا چاہیے، کیا ہم اس کیفیات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ جس طرح خشوع خضوع اور استحضار کے ساتھ ہمیں نماز میں کھڑا ہونا چاہیے، کیا ہم اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو کیا ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد اس رب کی طرف رجوع کریں جس کے لیے یہ خالص طور پر عبادت ہونا چاہیے تھا کہ اے میرے رب، تیری جو شائن شان میں نماز ہونی چاہیے تھی ہم وہ نماز ادا نہ کر سکے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے میرے رب ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ تو یہ ہے نماز کے بعد استغفار کی حکمت۔ نماز کے بعد استغفار ہم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب، جس طرح نماز پڑھنا چاہیے تھا، جس طرح کے کیفیات ہمارے اندر آنا چاہیے تھا وہ کیفیات ہمارے اندر آ نہ سکی۔ ہم جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیات مسلسل استمرار کے ساتھ مستقل نہ رہی، اس وجہ سے ہم معذرت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور ہم صرف معافی ہی نہیں چاہتے بلکہ پڑھتے ہیں وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اے میرے رب ہماری اس نماز کو قبول فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم تیری نماز کا حق ادا کر سکیں۔ جب بھی نماز پڑھیں کچھ اذکار ضرور کر لیا کرے، ان میں سے ایک ذکر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یاد کر لیجئے اور خود بھی پڑھیے اور دوسرے کو بھی تلقین کیجئے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ اچھی باتیں بتانا اور پھیلانا صدقہ ہے۔